وہ بچپن سے ہی انصاف پسند، نڈر اور تلوار چلانے میں بہت تیز تھا۔ وہ جتنی تلوار تیز چلاتا تھا اس سے زیادہ ذہین تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن کچھ مؤرخین اسے گندوز اول کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، ایک بار پھر نالج ود عالم میں خوش آمدید۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بورسا میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا جب چنگیز خان اور اس کا لشکر منگول دنیاوی پتہ میں بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور کھوپڑیوں کی مینار بنا رہے تھے۔ اور اسی دوران جب منگولوں نے ترکمانستان کو اپنا نشانہ بنایا تو ترکی کے سارے قبیلے ایشیا کی جانب ہجرت کرنے لگے، اور اسی دوران قائی قبیلے نے شام میں ایک بہت سر جگہ میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی ایک دن شکار پر نکلا۔ اس نے جنگل میں دیکھا کہ کچھ عیسائی قیدیوں کو لے جا رہے تھے۔ اس نے عیسائیوں پر حملہ کیا اور اس قیدیوں کو بچایا۔ ان قیدیوں میں ایک بوڑھا شخص، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بوڑھا شخص سلجوقی شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلطان اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر تھا۔ ارطغرل کا صلیبیوں کے عیسائی پر اس حملے کے بعد قائی قبیلہ صلیبیوں کے دشمن بن گئے۔ اس حملے میں ارطغرل نے صلیبیوں کا ایک اہم کمانڈر بھی قتل کر دیا تھا۔ اس حملے کے بعد صلیبیوں نے بدلے میں تیتوش نامی کمانڈر کے ساتھ قائی قبیلے پر حملہ کیا، جس کے جواب میں قائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد سرداری کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سارم، گلدارو، ارطغرل اور دندار۔ سارم نے اپنی زیادہ تر زندگی منگولوں کی جاسوسی کرنے میں گزاری، اسی لیے اس کا قبیلے سے تعلق بہت کم تھا۔ اور سلیمان شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا دندار، وہ اتنا تجربہ کار نہیں تھا کہ وہ سردار بن سکے، اسی لیے یا تو گلداروں کو سردار بننا تھا یا ارطغرل کو۔ لیکن سرداری کا مسئلہ حل ہونے سے پہلے منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چائنا اور ایران فتح کر چکے تھے۔ ترکی کے سارے قبیلوں پر حملہ کرنے والے منگولوں کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں کچلتا رہا۔ اسی طرح اس نے قائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور اس کو آگ لگاتی۔ اس حملے کے دوران ارطغرل اور اس کے سپاہی قبیلے میں نہیں تھے۔ یہ وہی حملہ تھا جس میں ارطغرل کے سب سے بہادر سپاہی ترگت کے بیوی کو زندہ جلایا گیا تھا۔ قبیلہ کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ماں حیمہ اور گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دودرگا چلے گئے۔ دودرگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے قائی قبیلے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کا یہ دوران نویان کی وجہ سے بہت مشکل ہوا تھا۔ ارطغرل منگولوں کے خلاف لڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھائی گلدارو اور اس کے ماموں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ تو منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق جانا چاہتا تھا اور اسی کے لیے اس نے سلجوق ریاست کے نزدیک اناطولیہ میں اپنا قبیلہ آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل اس وقت اپنے ماموں کے قبیلے میں ہی تھا کہ اس کے ماموں کا انتقال ہو گیا
اور اس کے ماموزاد تیمور نے دودرگا قبیلے کی سربراہی سنبھال لی، لیکن وہ اپنی ستیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، یا تو گلداروں کو سردار بننا تھا یا ارطغرل کو، لیکن اس کے بعد گلداروں نے سرداروں کو سونا دے کر خود سردار بن گیا۔ گلداروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو شکست دیا اور صلیبیوں کی سرحدوں پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی۔ اس کے بعد کئی قبیلے دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ ماہائما ارطغرل کا چھوٹا بھائی دندار، اس کی بیوی حلیمہ سلطان اور ارطغرل کے بہادر سپاہی اور 400 لوگ قبیلہ میں سے اناطولیہ کی طرف روانہ ہوئے۔